بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں سارے دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انسان سے سر زرد ہونے والے ایسے کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انسان ہمیشہ ایک غریب اور مفلس انسان رہتا ہے، یعنی ایسے گناہ جو انسان کے گھر غربت اور مفلسی یادیں ہیں اور انسان کو ہمیشہ ایک غریب انسان بنا کر رکھتے ہیں۔ ناظرین، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ یہ گناہ آج ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں، اور آج ہر انسان مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان گناہوں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور ان گناہوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں غربت اور مفلسی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ ہمارا یہی معاشرہ ہی ہے جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس معاشرے میں کوئی گناہ عام ہو جائے تو وہاں اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مثال کے طور پر آج ہمارے معاشرے میں گانا بجانا بالکل عام ہو چکا ہے۔ ہر کوئی انسان جب گانے سنتا ہے تو کوئی دوسرا کسی کو منع نہیں کرتا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے آج اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ اس کے بارے میں سینکڑوں حدیث مل جاتی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ گانا بجانا بڑے گناہوں میں سے ایک ہے، اور یہی سب گناہوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت میں سے ایسے لوگ ضرور پیدا ہوں گے جو شرمگاہ یعنی زنا، ریشم، شراب اور گناہ موسیقی کو حلال کر لیں گے۔ یہ دل میں نفاق پیدا کرنے اور انسان کو ذکر الہی سے دور کرنے کا سبب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو یعنی فضول باتوں کو مول لیتے ہیں، یعنی انہیں خریدتے ہیں تاکہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے مذاق بنائیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ان بدبختوں کا ذکر ہے جو کلام خدا سننے سے اعراض کرتے ہیں اور ساز و موسیقی کے نغمہ و سرور اور گانے وغیرہ خوب شوق سے سنتے ہیں اور ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ناظرین، اس حدیث اور آیت مبارکہ سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گانا بجانا گناہان کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے گناہان کبیرہ ہیں جن سے انسان کے گھر میں غربت اور مفلسی پیدا ہوتی ہے، یعنی ایسے گناہ جن کے سرزرد کرنے کے بعد انسان غربت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند ہونے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلا گناہ جو انسان کی غریبی کا سبب بنتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے زنا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ کے استاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا اور مرد عورت کے ناجائز تعلق سے 6 قسم کے عذاب آتے ہیں، جن میں سے 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں آتے ہیں۔ دنیا میں آنے والے عذاب یہ ہیں، سب سے پہلا زنا کا اثر انسان کے چہرے پر ہوتا ہے اور زانی انسان کے چہرے سے رونق اور نور چلا جاتا ہے۔ زنا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گھر خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے اور فکر و طور تنگ دستی آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان غریب اور مفلس ہو جاتا ہے اور اس پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ زانی انسان پر زنا کا تیسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، یعنی جو شخص زنا کرے گا تو اس کی عمر کم ہو جائے گی۔ اور آخرت میں آنے والے 3 عذاب یہ ہیں۔ سب سے پہلا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اس انسان پر غضبناک ہو جائے گی۔ زانی انسان پر آخرت میں آنے والے عذابوں میں سے دوسرا عذاب یہ آتا ہے کہ اس انسان کے حساب و کتاب میں سختی ہوتی ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اس کا حساب کتاب دیر سے اور زیادہ سختی سے لیا جائے گا۔ آخرت میں زانی انسان کے لیے تیسرا عذاب یہ ہوگا کہ وہ جہنم کے آگ میں ہمیشہ جلتا رہے گا۔ ناظرین، زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتے ہیں، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اسلام میں زانی انسان کو سخت سزا دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتے ہیں، جو زنا کرنے والے عورت ہے اور جو
زنا کرنے والا مرد ہے 100 دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں لازم ہے کہ ان کی سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ ناظرین، دوسرا گناہ جو انسان کے گھر میں غربت لاتا ہے اور جس گناہ کو انجام دینے کے بعد انسان پر رزق کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں اور انسان پر مصیبتیں آنے لگتی ہیں، وہ ہے رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رشتہ داروں سے قطع رحمی کرنا مصیبتوں کا باعث ہے، یعنی جو انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تلقی کرے گا اس پر مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن ناظرین، آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بھی عام ہو چکا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر لوگ سالوں تک ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ راج کی آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اور جو لوگ ان سب کو یعنی حقوق اللہ، حقوق الرسول، حقوق العباد اور اپنے حقوق و قرابات کو جوڑے رکھتے ہیں، جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اپنے رب کے خاشیت میں رہتے ہیں اور برے حساب سے خائف رہتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت میں گھر ہوگا، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے کے بجائے قطع رحمی کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کو چھوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ناظرین، ان آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قطع تلقی کرنے والوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے، اور جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات راضی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں گھر دیے جائیں گے۔ ناظرین، تیسری چیز جس سے انسان کے گھر میں غربت آتی ہے اور انسان غربت کا شکار رہتا ہے وہ ہے اسراف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسراف غربت اور فقر کے باعث بنتا ہے، یعنی جو انسان فضول خرچی کرتا ہے وہ انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے اولاد آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے لباس سے زینت پہن لیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور قرابات داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور محتاجوں اور مسافروں کو بھی دو، اور اپنے مال و فضول خرچی سے مت اڑاؤ، بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کے بھائی ہے، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ناظرین، یہ آیت کریمی اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی اور فضول خرچ لوگوں دونوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ ناظرین، چوتھی چیز جو انسان کی غربت اور مفلسی کا سبب بنتی ہے، یعنی جس چیز سے انسان غریب ہوتا ہے وہ ہے ہرس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر حریص انسان فقیر ہوتا ہے، یعنی جو انسان لالچ اور ہرس کا شکار ہو جائے وہ کبھی امیر نہیں ہو پاتا، کیونکہ ایسے انسان کے اندر ہمیشہ زیادہ کی بھوک رہتی ہے، اگرچہ وہ بنگلوں اور گاڑیوں کا مالک ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ہمیشہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ وہ دنیا کی نظر میں تو امیر ہوگا لیکن اپنی نظر میں وہ غریب ہی رہے گا، کیونکہ اس کی اندر ہمیشہ زیادہ حاصل کرنے کی بھوک رہے گی، اور یہی بھوک ہی اسے غریب انسان بناتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت نصیب فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔